بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ وصحبہ حبیب اللہ۔ صدام حسین کی پھانسی۔ صدام حسین کو 30 دسمبر 2006 کو صبح 3 بجے اٹھا کر بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر بعد پھانسی دے دی جائے گی۔ صدام حسین خاموشی سے اٹھے جا کر نہ آئے اور پھانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ انہیں بڑی مایوسی ہوئی۔ صدام کی سیکورٹی پر مامور 22 امریکی محافظوں میں سے ایک ول بارٹ نورپر نے اپنی کتاب دی پرزنرز ان ہز پیلس میں صدام کے آخری دن کے بارے میں لکھا ہے۔ ان کے مطابق آخری ایام میں صدام کو توقع تھی کہ انہیں پھانسی نہیں دی جائے گی۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ عراق پر حکومت کرنے کے بعد سن 2003 میں صدام کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ عراق کے سابق صدر کو 1982 میں دجیل شہر میں اپنے 148 مخالفین کے قتل کے جرم میں ایک عراقی عدالت نے نومبر 2006 میں موت کی سزا سنائی تھی۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ہلاک کیے گئے تمام افراد شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں ایک ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ہلاک کیا گیا تھا۔ صدام حسین کو سزائے موت دیے جانے کے وقت اور مقام کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے مضافاتی علاقے خادمیہ میں ایک عراقی کمپاؤنڈ جسے امریکی کیمپ جسٹس کے نام سے جانتے ہیں میں کنکریٹ سے بنے ہوئے چیمبر میں صدام کو پھانسی دی گئی۔ اس موقع پر عراقیوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بھی وہاں موجود تھا۔ ان افراد کے مطابق جب جج صدام حسین کو پھانسی دیے جانے سے کچھ دیر قبل سزا پڑھ کر سنا رہا تھا تو صدام نے ہاتھ میں قرآن پاک اٹھا رکھا تھا۔ صدام نے قرآن پاک کی یہ کاپی بعد میں اپنے ایک دوست کو دینے کا کہا۔ پھانسی کے موقع پر قیدیوں کے کپڑے پہننے کے بجائے 69 برس کے صدام حسین نے سفید رنگ کی قمیض اور گہرے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عراق پر حکومت کرنے کے بعد 2003 میں صدام حسین کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ عراق کے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والی فوٹیج میں دکھایا گیا کہ نقاب پوش کے ایک گروپ نے صدام حسین کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا، تاہم پھانسی لگنے کے لمحات کو ٹی وی پر نشر نہیں کیا گیا۔ پھانسی کے تختے پر پہنچنے کے بعد ان کے سر اور گلے میں سیاہ رنگ کا کپڑا ڈالا گیا، وہ کپڑا جو عموماً پھانسی دیے جانے سے پہلے تمام مجرموں کے چہرے پر پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھندا لگایا گیا۔ لیکن جب جلاد صدام کے سر کو ڈھانکنے کے لیے آگے بڑھا تو صدام حسین نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ اس کے بغیر مرنا چاہتے تھے۔ صدام کی پھانسی کے بعد سامنے آنے والی ایک لیک ویڈیو میں دیکھا گیا کہ جب صدام کے گلے میں پھندا ڈالا گیا تو وہ مسکراتے ہوئے دکھائی دیے اور چلا کر بولے، "کیا آپ اسے بہادری سمجھتے ہیں؟" جس کے بعد وہاں موجود افراد میں سے ایک نے چلا کر انہیں کہا، "جہنم میں جاؤ"، جس پر صدام، جو اپنے دشمنوں پر اپنے ملک کو تباہ کرنے کا الزام لگاتے تھے، نے جواب دیا، "کیا وہ جہنم عراق ہے؟" بی بی سی ورلڈ کے نامہ نگار جان کے مطابق صدام کی پھانسی کی جو ویڈیو منظر عام پر آئی، اس میں وہ انتہائی پرسکون دکھائی دیے اور انہوں نے معافی کے لیے بھیک نہیں مانگی۔ اس ویڈیو میں صدام حسین کو قرآنی آیات پڑھتے ہوئے پھانسی گارڈ جاتے دیکھا گیا۔ عراق کے اس وقت کے مشیر برائے نیشنل سیکورٹی بھی پھانسی گارڈ پر موجود تھے۔ انہوں نے بعد میں بی بی سی کو بتایا کہ صدام حسین خاموشی سے پھانسی گارڈ کی جانب گئے۔ "ہم انہیں پھانسی گارڈ کی جانب لے کر گئے، وہ کچھ نعرے لگا رہے تھے، وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکے تھے"۔ صدام حسین کی پھانسی پر امریکی فوجی بھی روئے تھے۔ صدام حسین کی پھانسی کے بعد ان کی میت کی تصاویر بھی عراقی ٹی وی پر نشر کی گئی تھیں، جس میں انہوں نے کفن کے بجائے اپنا کوٹ پہن رکھا تھا اور لاش کو ایک سفید رنگ کی چادر میں لپیٹا گیا تھا۔ صدام حسین کو سن 1982 میں دجیل شہر میں اپنے 148 مخالفین کے قتل کے جرم میں عدالت نے نومبر 2006 میں موت کی سزا
سنائی تھی۔ اپنی کتاب دی پریزنر ان ہز پیلس میں بارٹ نورپا لکھتے ہیں، صدام حسین کے 12 محافظوں میں سے ایک نے کوشش کی کہ وہ جم کو ایسا کرنے سے روکے، تاہم ان کے ساتھیوں نے اسے واپس کھینچ لیا۔ ان 12 محافظوں میں سے ہی ایک ایڈم روتھرسن نے بارٹ نورپا کو یہ بتایا تھا کہ جب صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی تو ہمیں لگا ہم نے اسے دھوکہ دیا۔ ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے، ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو ہمارے بہت قریب تھا۔ 13 دسمبر 2003 کو سابق امریکی صدر کو گرفتار کرنے کے بعد ان پر 3 برس تک مقدمہ چلا، پھر 5 نومبر 2006 کو انہیں عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی۔